وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मेरी सारी बहनों को अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل। उस शख्स से बढ़कर कौन ज्यादा जालिम होगा जिसने अल्लाह पे झूठ बांधा और जब सच्ची बात उसके सामने आई तो उसको जुटला दिया। ऐसा शख्स जो कि अल्लाह की औलाद ठहराए
या ऐसे अकीदे घड़े कि अल्लाह ताला ने अपने बहुत से इख्तियारात अपने प्यारों को सौंप रखे हैं। क्या जहन्नम ऐसे काफिरों का ठिकाना नहीं है? और वो शख्स जो कि सच लेकर आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी तस्दीक की, ऐसे लोग मुत्तकी हैं। वो अल्लाह के रसूल और उनकी तस्दीक करने वाला हर शख्स, ऐसे लोग मुत्तकी हैं। उनके लिए वो होगा जो वो चाहेंगे अपने रब के पास, और यही नेकी करने वालों का बदला है, ताकि अल्लाह ताला उनसे वो बुराइयां दूर कर दे जो उन्होंने की थी, और जो अच्छे काम वो करते रहे थे उनके लिहाज से उन्हें उसका बेहतर अजर अता फरमाए। क्या अल्लाह ताला अपने बंदे को काफी नहीं है? और वो तुझे उनसे डराते हैं, उन लोगों से डराते हैं जो अल्लाह के सिवा हैं। मुशरिकीन मक्का कहते, इन बुतों की गुस्ताखी करोगे तो इंतकाम लोगे, तो वो इंतकाम ले लेंगे। आज भी कब्रों के पुजारी, पीरों और फकीरों के बारे में ऐसी बातें मशहूर करते रहते हैं। ये हकायात सिर्फ जिंदा पीरों के साथ मंसूब नहीं की जाती, बल्कि मुर्दा पीरों के बारे में भी खूब अफसाने मशहूर किए जाते हैं, और इससे वो अल्लाह के इबादत गुजारों को डराना चाहते हैं। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो उसको कोई हदायत नहीं दे सकता, और जिसको अल्लाह हदायत दे दे तो उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। क्या अल्लाह ताला जबरदस्त और इंतकाम लेने वाला नहीं है? अल्लाह अपने इन गुस्ताखों को जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद पुकारते हैं, ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह इन्हें ढील दिए हुए है। वो जब चाहेगा इनसे जबरदस्त इंतकाम लेने पर कादिर है। और अगर तू उनसे पूछे किसने जमीन और आसमान को पैदा किया, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ही ने पैदा किया। आप उनसे कहिए, भला देखो तो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो ये लोग उस तकलीफ को दूर कर सकते हैं, या अल्लाह ताला अगर मुझे कोई रहमत देने का इरादा कर ले, क्या ये उस रहमत को रोक सकते हैं? क्या तुम्हारे खुदा खैर और शर के मालिक हैं, नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं? कह दीजिए मुझे अल्लाह काफी है, उसी पर ही तवक्कुल करने वालों को तवक्कुल करना चाहिए। कह दीजिए मेरी कौम, अपनी जगहों पर अमल करो, मैं भी अमल कर रहा हूँ, तुम अनकरीब जान लोगे किसके पास अजाब आएगा जो उसको रिस्वा करेगा, और किसके ऊपर दायमी अजाब उतर आएगा। ये उन धमकियों का जवाब है जो अंबिया को दी जाती हैं कि तुम इन माबूदों को बुरा भला क्यों कहते हो, तो ये तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। ये धमकियां आज भी अहले तौहीद को दी जाती हैं। बेशक हमने तुझ पर यह किताब हक के साथ नाजिल की है, जिसने हदायत हासिल कर ली तो उसका अपने नफ्स के लिए ही की, और जो गुमराह हो गया तो उसकी गुमराही का वबाल उसी पर होगा। और ए नबी, आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। अल्लाह मौत के वक़्त रूहें कब्ज़ कर लेता है, और वो जो नींद की हालत में नहीं मरती, तो अल्लाह ताला जिसकी मौत का फैसला हो चुका है उसकी रूह को रोक लेता है, और दूसरी रूहें एक मुकर्रर वक़्त तक के लिए वापस भेज देता है। बेशक इस बात में भी गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अल्लाह ताला मौत की हालत में रूह निकाल लेते हैं, जबकि जब इंसान सोता है उस वक़्त भी रूह अल्लाह के पास चली जाती है। बहुत से लोग सोते सोते ही मर जाते हैं, लेकिन जिनकी मौत का भी अल्लाह ताला ने फैसला नहीं किया होता, नींद की हालत में उनकी रूह निकलने के बाद दोबारा लौटा दी जाती है। इसीलिए हमें दुआ सिखाई गई है, बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, अल्लाह ताला तेरे नाम के साथ मैं मरने लगा हूँ, यानी सोने लगा हूँ, और इसी के साथ ही मैं जिंदा हूँगा। और सुबह उठने के लिए हमें दुआ सिखाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ताला तूने हमें मरने के बाद दोबारा जिंदगी बख्शी है, और हमने तेरी तरफ ही दोबारा क़यामत को इकट्ठे होना है। बेशक इस बात में भी निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए, या उन्होंने अल्लाह के सिवा सिफारशी बना रखे हैं। कह दीजिए अगर वो किसी चीज का इख्तियार भी ना रखते हों और अकल भी ना रखते हों तो वो सिफारिश कैसे करेंगे?
کہہ دیجئے سفارش تو ساری کی ساری صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ شرک کی ابتدا ہمیشہ اس نظریے سے ہوتی ہے کہ یہ نیک لوگ یہ بزرگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، قیامت کے دن سفارش تو ضرور ہوگی، لیکن عملاً اس سفارش پر ایسی پابندیاں ہوں گی کہ اس سفارش پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ سب سے پہلے اجازت دیں گے کون سفارش کرے گا، پھر اجازت دی جائے گی کس کے لیے سفارش کی اجازت ہے، پھر یہ اجازت دی جائے گی کہ کس گناہ میں سفارش کی اجازت ہے، اور پھر یہ اجازت دی جائے گی کہ کس حد تک سفارش ہے۔ تو یہ سفارش جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار سے ہوگی، کوئی شخص اس میں اتنا سا بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ کہہ دیجئے ساری کی ساری سفارش اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے گٹ جاتے ہیں، اور جب ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے سوا ہوتے ہیں، اس وقت یہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی مشرکین کی یہ خاصیت بآسانی نوٹ کی جا سکتی ہے۔ اکیلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے تو یہ تنگ ہونے لگ جاتے ہیں، اور بیان کرنے والوں کو بزرگوں کا گستاخ اور منکر قرار دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کچھ بزرگوں کے قصیدے اور کرامات بیان ہو اور کچھ اللہ کی تو پھر برداشت کر دیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اور اگر اللہ کا ذکر چھوڑ ہی دیا جائے، صرف ان کے بزرگوں کی کرامات ہی بیان کی جائیں، بایزید بسطامی کی، جنید بغدادی کی اور غوث دستگیر کی، تو پھر ان کے دل بڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے اللہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اگر ان ظالموں کو زمین کی ساری دولت میسر ہو اور اس جیسی اور بھی ہو تو قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جس کا وہ خیال بھی نہ کرتے ہوں گے، اور وہ کام وہ کرتے رہے اس کے برے نتائج، جو برے کام یہ کرتے رہے اس کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی عذاب ان کو آ گھیرے گا۔ انسان کو جب تکلیف آتی ہے ہمیں پکارتا ہے، جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے اپنے علم سے دیا گیا۔ پھر قارون کی طرح آپ کو یاد ہے، قارون سے جب کہا گیا تھا کہ تو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو کہتا تھا کس لیے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ تو انسان بھی اللہ کا فضل سمجھنے کی بجائے اس وقت غرور کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میرے علم اور تجربے کی بنا پر حاصل ہوا ہے، بلکہ یہ تو فتنہ ہے۔ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، حقیقت یہ ہے کہ مال نہ علم سے ملتا ہے، نہ محنت سے ملتا ہے، نہ سمجھداری سے ملتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا بہت سے علم والے لوگ بھی جوتیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں، محنت کرنے والے لوگوں کی بھی روزی پوری نہیں پڑتی، یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ ایسے جاہلوں کو دیکھا گیا جن کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ مال اتنا ہوتا ہے جو ان سے گنا بھی نہیں جاتا۔ یہی بات ان سے قبل ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے، تو یہ چیز ان کے کسی کام نہ آئی، تو ان کو اپنی برائی کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑے۔ اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں، ان لوگوں میں سے بھی جو ظلم کر رہے ہیں، وہ عنقریب اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے، اور یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس بات میں ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ،
اللہ تعالیٰ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے میں اتنا گناہگار ہوں، اللہ تو میری سنے گا ہی نہیں، حالانکہ اللہ سنتا ہی گناہگاروں کو ہے جو نیک ہیں۔ دیکھیں جی وہ تو پہلے ہی نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کس کے لیے رکھی ہے؟ گناہگار ہی کے لیے تو بخشش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال 70 ماؤں کے ساتھ دی ہے۔ میں ایک ماں ہوں، میں اپنے حساب سے سوچوں تو مجھے سمجھ آتی ہے، میرا ایک بچہ میری سے ناراض ہو، میرے پاس آ جائے، آ کے مجھے کہے امی مجھے معاف کر دے، ماں کیا کرے گی؟ اسے پکڑے گی، سینے سے لگا لی۔ تو میرا رب بھی اپنے بندوں کو اسی طرح معاف کرنے والا ہے۔ بخشش تو ہے ہی گناہگاروں کے لیے، تو لہٰذا یہ شیطان نے جو غلط فہمی دلوں میں ڈال دی ہے کہ نہیں جی ہم تو اتنے گناہگار ہیں، ہمیں تمہاری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی، ہماری تو اللہ سنے گا ہی نہیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اتنی عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، کیونکہ رحمت سے مایوس ہونے والا کافر ہوتا ہے۔ میں تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہوں، اول سے لے کے آخر تک۔ کیا خیال ہے صحابہ جو کہ اس امت کے بہترین لوگ تھے، انہوں نے شرک نہ کیا تھا، انہوں نے قتل نہ کیا تھا، انہوں نے زنا نہ کیے تھے، سارے جرم کیے تھے، لیکن جب اللہ سے خالص دل سے توبہ کی، ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، تو اللہ تعالی نے انہیں ہی اس امت کے بہترین لوگ بنا دیے۔ تو اللہ صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ انسان توبہ کرے، اللہ کے لیے خالص سوچ، بس باقی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایسے شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے جس نے 99 قتل کیے ہوئے ہوں۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنی اسرائیل کا اپنی امت کو سنایا تھا۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد علماء میں سے پوچھا کیا میری بخشش ہے؟ ایک عالم نے کہا کہ تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، اس کو بھی قتل کر دیا، چلو جی 100 ہو گئے۔ اس کے بعد پھر دل میں توبہ کی خواہش ہوئی، پھر کسی عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا، وہ کہنے لگا تمہاری بخشش ہے لیکن فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ بستی نیک لوگوں کی ہے، تم ان کی صحبت اختیار کر لو۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اس بستی کو چھوڑ دیا، بستی کو چھوڑ کر اس بستی کی طرف جا نکلا، راستے میں موت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح جو ہے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ اس کی روح کو نیکی والے فرشتے لے جائیں، کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی۔ توبہ کرنے کے بعد اپنا قدم بھی بڑھا دیے تھے اس بستی کی طرف۔ وہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی نہ دی، تو اللہ تعالیٰ 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے، اور پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کے بہترین حصے کی، بہترین پہلوؤں کی پیروی کرو، اس سے قبل کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جان کہے ہائے افسوس، میں نے جو اللہ کے حق میں کمی کر دی، میں تو اس سے پہلے غافلوں میں سے تھا، اور ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت اس کی آنکھیں کھلیں، وہ پہلے سویا رہے، غافل رہے، اور جب موت آ جائے تو پھر اس وقت اس کو یاد آئے کہ ہائے کاش میں نے نیکی کر لی ہوتی، ہائے کاش میں نے نماز پڑھ لی ہوتی، ہائے کاش میں نے توبہ کر لی ہوتی، ہائے کاش فلاں نیکی کر لی ہوتی، فلاں نیکی کر لی ہوتی، اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ یا وہ یہ کہے کہ ہائے کاش اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا۔ یا وہ یہ کہے جب وہ عذاب کو دیکھے کہ اگر مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو میں بھی نیکی کرنے والوں میں سے شامل ہو جاتا۔ کیوں نہیں؟ تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، تو ان کو جھٹلاتا رہا، اور تو تکبر کرتا رہا، اور تو ان کا انکار کرتا رہا، اور قیامت والے دن تم دیکھو گے جو لوگ جھٹلاتے رہے
जिन्होंने अल्लाह पे झूठ बोला उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। क्या जहन्नुम ऐसे तकब्बुर करने वालों का ठिकाना नहीं है? और अल्लाह ताला उन लोगों को जो अल्लाह से डरते रहे कामयाबी के साथ निजात दे देगा। उन्हें ना तो कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना ही वो गम खाएंगे। अल्लाह ताला हर शय का खालिक है और वो हर चीज पर कारसाज है। उसी के लिए जमीन और आसमान की चाबियां हैं। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ कुफर किया, अल्लाह की आयत के साथ कुफर किया, वो लोग वही खसारा पाने वाले हैं। ए नबी फरमा दीजिए, क्या तुम मुझे ये मशवरा देते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत करूं? ए जाहिलो, आपकी तरफ ये वही की जा चुकी है और उन लोगों की तरफ भी कि अगर आपने शिरक किया तो आपके तमाम अमल जाया हो जाएंगे और आप खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। कुफार ने जुल्म और सितम से इस्लाम का रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर जब रास्ता न रोक सके तो फिर कुछ लो और कुछ दो के असूलों के तहत आपके साथ समझौता करने की कोशिश करने लगे। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी कि तुम मुझे अल्लाह के सिवा गैर अल्लाह की पूजा करने का हुक्म देते हो। हालांकि अल्लाह ताला ने मेरी तरफ ये वही की है कि अगर अंबिया भी शिरक करें तो उनके भी तमाम नेक अमल जाया हो जाते हैं। शिरक ऐसी बीमारी है, ऐसा अजाब है कि अगर इंसान सारी जिंदगी में नेकियां करता रहे और उसके साथ शिरक कर दे तो शिरक के साथ उसके तमाम अमाल गारत चले जाते हैं। ये शिरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दें अपनी तमाम नेकियों के साथ भी तो उनके अमल जाया हो जाएंगे। अल्लाह ताला कह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहे हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि आप शिरक करें, लेकिन सुनाया आपकी उम्मत को जा रहा है। बल्कि अल्लाह ही की तुम इबादत करो और उसके शुक्रगुजार बन जाओ। और उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि अल्लाह के कदर करने का हक था। अगर ये लोग अल्लाह की कुछ भी कदर करते होते तो अल्लाह की मखलूक को अल्लाह का शरीक ना बनाते, अल्लाह की मखलूक को और अल्लाह को बराबर ना ठहराते। अल्लाह जमीन आसमान का खालिक है, कायन सूरज और चांद का खालिक है, हमारे और हमारे बावजदाद का खालिक है। और उसके बिलमुकाबिल लोग अल्लाह ही की मखलूक को अल्लाह का शरीक बना देते हैं। वाकई उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसा कि अल्लाह के कदर करने का हक था। अल्लाह इतनी ताकत वाला है कि जमीन सारी की सारी अल्लाह की मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन और आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे होंगे। ये अल्लाह इतनी कुदरतों वाला, इतनी अजमतों वाला कि इतनी बड़ी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाएं हाथ में होंगे। अल्लाह ताला उन्हें गेंद की तरह आपस हाथ घुमाएगा और अल्लाह ताला साथ ही कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ बादशाही किसकी। देर के बाद आवाज अल्लाह ताला की तरफ से ही आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अल्लाह अकेले की बादशाही है। इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि अल्लाह की कदर करने का हक था। तमाम जमीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी क़यामत के रोज और आसमान भी उसके दाएं हाथ में लिपटे होंगे। वो पाक है और बुलंद है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। और सूर फूंका जाएगा, बेहोश हो जाएगा जो आसमान में है और जो जमीन में है, मगर जिसको अल्लाह ताला चाहे। फिर उसमें दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा तो तमाम लोग खड़े होकर देखने लग पड़ेंगे और जमीन अपने रब के नूर के साथ चमक उठेगी, जगमगा उठेगी। किताब रखी जाएगी, नबियों को लाया जाएगा, तमाम गवाह हाजिर किए जाएंगे और तमाम लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला होगा और उन पर जुल्म न किया जाएगा। आज जमीन सूरज से रोशन होती है, मगर इस दिन अल्लाह रब्बे जलाल के नूर से रोशन होगी। कुरान के इशारात से मालूम होता है कि अल्लाह ताला मैदान महशर में भी अपने हिजाब के तमाम पर्दे नहीं उठाएंगे। अल्लाह ताला के पर्दे भी नूर के पर्दे हैं। गालिबन चंद पर्दे उठा दिए जाएंगे जिनसे जमीन जगमगा उठेगी। अल्लाह ताला की अदालत लगेगी, अमालनामे सामने रखे जाएंगे, अंबिया को बुलाया जाएगा, उनसे गवाही ली जाएगी उनकी कौमों के खिलाफ और लोगों के दरमियान
حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صرف اپنے علم کی بنا پر ہی فیصلہ نہ فرمائیں گے بلکہ عدالت کی ضابطہ کی کارروائی مکمل ہوگی۔ جبراً کسی بھی مجرم سے اقبال جرم نہیں کروایا جائے گا بلکہ شہادتوں کی بنا پر فیصلہ کیا جائے گا۔ شہادتیں نبیوں کی ہوں گی، خود انسان کے اعمال نامے کی ہوں گی، خود اس کے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہوں گی۔ ہر جان کو جو اس نے عمل کیا ہوگا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے تھے جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے؟ لوگ کہیں گے کیوں نہیں، نبی تو آئے تھے، انہوں نے ہمیں ڈرایا بھی تھا، ہم نے مانا نہیں تھا۔ سورہ ملک میں آتا ہے کہ ہم نے انہیں کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کسی نے بھی کچھ نہیں بھیجا، تم یہ فضول بکواس کرتے ہو۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ایسا تو ہوا تھا، لیکن کافروں نے چونکہ مانا نہیں، کفر کر دیا، اس لیے کافروں پر عذاب کا حکم تو ثابت ہو کر رہا۔ ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیسا برا ہے۔ تمام جرائم میں تکبر بنیادی جرم ہوگا، دوسرے جرم اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ابلیس نے بھی تکبر ہی کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کی، یہود نے بھی تکبر ہی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جس نے یہ کھینچنے کی کوشش کی میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اللہ ہمیں عاجزی سکھائے، اللہ ہمیں اس تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو متکبرین کا ٹھکانہ تو بہت برا ہوگا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس چلے جائیں گے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے انہیں سلام کہیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جنتی کہیں گے اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں سے جہاں چاہیں رہیں۔ اجر عمل کرنے والوں کے لیے کیسا اچھا اجر ہے۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے۔ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں بھیج دیے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے۔ اللہ کی عدالت اپنے فیصلے سنا دے گی اور فرشتے اللہ کے عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سارے فیصلے کرنے کے بعد ہر طرف سے اللہ کی حمد کے ترانے بلند ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح